अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इकनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बैंकिंग के मुतालिक है। इस चैप्टर में हम बैंक की डेफिनेशन, बैंक की इकसाम, तिजारती बैंक के फ़राइज़, मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ पढ़ेंगे और तिजारती बैंक ज़र एतबार की जो है वो तख्लीक कैसे करते हैं और सूद के मुतालिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बैंक की डेफिनेशन। बैंक एक ऐसा माली इदारा होता है जो लोगों की इमानतों को अपने पास रखता है और इन्हीं इमानतों में से ज़रूरतमंदों को कर्ज़े देता है। इस तरह वो लोगों की आमदनी में से फालतू रकम अपने पास जमा करता है और इसी में से कर्ज़ा जारी करके ना सिर्फ ज़र की तख्लीक करता है बल्कि मुनाफा भी हासिल करता है और तिजारत को फ़रोग़ देने में मदद देता है। अब आप लोगों को सबको बैंक के मुतालिक पता है कि हम बैंक में अपनी अमानतें जमा करवाते हैं, ठीक है। लोगों की आमदनियाँ भी बैंकों में होती हैं जमा, बिजनेसमैन भी अपने अकाउंट वहाँ खुलवाते हैं, ना मुनाफा लेन देन, अब हर चीज़ जो है वो पैसे का लेन देन जो है वो ज़्यादातर बैंकों के थ्रू ही होता है। तो बैंक का काम होता है कि लोगों की इमानतों को अपने पास रखता है और इन्हीं इमानतों में से फिर वो लोगों को कर्ज़े भी जारी करता है, ठीक है। यानी लोगों की फालतू रकम से मुराद जो लोगों की सेविंग्स होती हैं, बचते वहाँ जमा होती हैं, उसमें से फिर कर्ज़ा देता है, ज़र की तख्लीक करता है। ज़र की तख्लीक वो कैसे करता है ये हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और मुनाफा हासिल करता है। अब तिजारती बैंक जो होते हैं उनका मेन मकसद जो है वो मुनाफा हासिल करना ही है, तो वो एक तरह से एक बिज़नेस ही है, बैंक भी एक बिज़नेस है, ठीक है। उनका काम मुनाफा हासिल करना ही है, तो लोगों की इमानतों को अपने पास रखते हैं, उसके लिए वो सर्विस चार्जेस जो हैं लोग उनको पे करते हैं। इसके अलावा जब वो लोगों को कर्ज़े देते हैं तो उसके ऊपर वो सूद हासिल करके मुनाफा कमाते हैं और ये तिजारत को फ़रोग़ देने में मदद देता है। अब तिजारत को फ़रोग़ देने में ये कैसे मदद देता है? जैसे एक आम शख्स है जो कोई बिज़नेस तो करना चाहता है, उसके पास प्लान्स हैं लेकिन उसके पास सरमाया नहीं है, पैसा नहीं रखता वो, तो वो बैंक से कर्ज़ लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकता है। इस तरह तिजारत को फ़रोग़ मिलता है। फिर जो और बैंकिंग फ़ैसिलिटीज़ आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी हैं, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, जो कुछ भी आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये सारा तिजारत को फ़रोग़ देने में ही मदद देता है, ठीक है। जैसे क्रेडिट कार्ड है, उसमें अगर आप पैसे आपके पास नहीं भी हैं फिल वक्त, आप तब भी ख़रीदारी कर सकते हैं और उसे 30 दिन बाद या 40 दिन बाद आप पे करते हैं पैसे, तो ये चीज़ भी तिजारत को फ़रोग़ देने में मदद देती है। तो बैंक लोगों की इमानतों को अपने पास रखता है, ज़रूरतमंदों को कर्ज़े देता है और इस तरह से वो ज़र की तख्लीक करता है, मुनाफा हासिल करता है और तिजारत को फ़रोग़ देता है। उसके बाद है बैंकों की इकसाम। उसमें है सबसे पहले मरकज़ी बैंक। मरकज़ी बैंक किसी मुल्क के निज़ाम ज़र, निज़ाम सरमाया, निज़ाम बैंकारी को मुस्तहकम, मुतहर्रिक और जदीद खतूत पर इस्तवार करने में अहम किरदार अदा करता है। हर मुल्क का एक मरकज़ी बैंक होता है और ये बैंक मुल्क के माली निज़ाम को इस्तेहकाम बख्शता है और ज़री पॉलिसी को कामयाब बनाने की कोशिश करता है ताकि मुल्क में कीमतें मुस्तहकम रहें और अफराते ज़र या तफरीते ज़र पैदा ना हो। अफराते ज़र क्या होता है? उसका मतलब होता है किसी मुल्क में कीमतों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और तफरीती ज़र होता है उसका ऑपोजिट कि कीमतों का बहुत ज़्यादा गिर जाना। अब आपने पिछले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी, नज़रिया मिक़दार ज़र, उसमें हमने यही पढ़ा है कि जब ज़र की रसद में इजाफ़ा होता है तो मुल्क में उतना ही कीमतों में भी इजाफ़ा हो जाता है और जब ज़र की रसद में कमी आती है तो कीमतों में भी कमी आ जाती है, ठीक है। तो अफराद का मतलब होता है इजाफ़ा होना, अफराते ज़र, ज़र की मिक़दार में इजाफ़ा होना। तो जब ज़र की मिक़दार में इजाफ़ा होता है तो कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है और तफरीद का मतलब होता है कमी आना। तो तफरीते ज़र यानी ज़र में कमी आ गई है, ज़र की रसद में कमी आ गई है, तो इसका मतलब है कि कीमतों में कमी आ गई है। तो जब मुल्क में अफराते ज़र का मसला हो या तफरीते ज़र का मसला हो तो फिर मरकज़ी बैंक ऐसी पॉलिसी बनाता है कि जिसकी वजह से कीमतों में इस्तेहकाम आए, ना कीमतें बहुत ज़्यादा हों और ना ही कीमतें बहुत कम हों। तो ये क्या पॉलिसी बनाता है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नफ़ा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत रखता है। जैसे हमने बैंक की डेफिनेशन में पढ़ा कि बैंक मुनाफा भी हासिल करता है, तो जितने तिजारती बैंक होते हैं वो तो बिज़नेस की गर्ज से वजूद में आते हैं, तो उनका तो असल मकसद ही मुनाफा कमाना होता है। लेकिन मरकज़ी बैंक जो है इसने पूरे मुल्क के निज़ाम ज़र को कंट्रोल करना होता है, माली निज़ाम को कंट्रोल करना होता है, एक तरह से हुकूमत का नुमाइंदा होता है। तो इसलिए इसका मकसद, बुनियादी मकसद जो है वो मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि इसके लिए सानवी हैसियत रखता है मुनाफा कमाना। ये बैंक मुल्क के तमाम तिजारती बैंकों को कंट्रोल करता है
مختلف ملکوں میں اس کے مختلف نام ہیں، لیکن فرائض تمام ممالک کے مرکزی بینک کے ایک جیسے ہی ہیں۔ پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ مرکزی بینک ہے، جو کہ 1 جولائی 1948 کو قائم ہوا۔ ہندوستان میں اس کا نام ریزرو بینک آف انڈیا ہے، انگلستان میں بینک آف انگلینڈ اور امریکہ میں فیڈرل بینک آف امریکہ ہے۔ اس کے بعد ہے تجارتی بینک۔ مرکزی بینک کے علاوہ ملک میں تجارتی بینک بھی ہوتے ہیں جو نفع کمانے کی غرض سے وجود میں آتے ہیں، یعنی ایک طرف تو لوگوں کی امانتوں کو جمع کرتے ہیں اور دوسری طرف وہی رقوم جو ہیں وہ تاجروں، صنعت کاروں اور دوسرے ضرورت مند لوگوں کو قرض کی صورت پر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لوگوں کو قرض جو ہے وہ قرض حسنہ تو نہیں دیتے، ظاہر ہے ان کو سود اس کے بدلے دیتے ہیں کہ جب ان کو قرض دیتے ہیں تو جب اس کی واپسی ہوگی تو وہ سود سمیت ہوگی، تو یہ سود دے کر پیسہ کماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی امانتوں کو اپنے پاس جمع رکھنے کے سروسز چارجز لیتے ہیں، اس سے آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب لوگوں کو قرض دیتے ہیں تو وہ بھی سود پر دیتے ہیں، تو سود کما کر وہ منافع حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح یہ بینک ملک میں صنعتی، تجارتی اور کاروباری ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں نیشنل بینک، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک، الائڈ بینک، دی بینک آف پنجاب، فرسٹ وومن بینک، عسکری بینک، بینک الفلاح، فیصل بینک، میزان بینک، یہ تمام جو ہیں وہ تجارتی بینک ہیں۔ تجارتی بینکوں کی بھی آگے 2 اقسام ہوتی ہیں، فہرستی بینک اور غیر فہرستی بینک۔ فہرستی بینک کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ایسے بینک ہوتے ہیں جنہیں کاروبار شروع کرنے سے پہلے مرکزی بینک سے باقاعدہ اجازت لینی پڑتی ہے اور ان کے سرمایہ کی کم سے کم حد کا بھی تعین کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے کتنے سرمایے سے کاروبار شروع کرنا ہے، آپ کے پاس کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ روپے ہوں تو آپ ایک بینک بنا سکتے ہیں، یہ سارا مرکزی بینک طے کرتا ہے، وہ فہرستی بینک کہلائے گا، کہ جو کاروبار شروع کرنے سے پہلے مرکزی بینک سے اجازت بھی لیتا ہے اور مرکزی بینک اس کے سرمایہ کی کم سے کم حد بھی متعین کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس بات کے بھی پابند ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کے پاس امانتیں جمع کرواتے ہیں ان امانتوں کا کچھ حصہ وہ مرکزی بینک میں بھی جمع کروائے بطور محفوظ سرمایہ، تاکہ جب تجارتی بینک پر کوئی برا وقت آ جائے تو مرکزی بینک ان کی مدد کر سکے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں نیشنل بینک، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، الائڈ بینک، مسلم کمرشل بینک وغیرہ جو ہیں یہ فہرستی بینک ہیں، اور یہ بینک مرکزی بینک کے مکمل طور پر تو تابع نہیں ہوتے، لیکن مرکزی بینک نے جو اصول و ضوابط بنائے ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا ان پہ لازم ہوتا ہے۔ اور جو غیر فہرستی بینک ہیں وہ ایسے بینک ہوتے ہیں کہ جن کو کاروبار شروع کرنے سے پہلے مرکزی بینک سے اجازت بھی نہیں لینی پڑتی، ان کی سرمایہ کی کوئی کم سے کم حد بھی مقرر نہیں ہوتی، وہ جتنے سرمایے سے چاہیں کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اور نہ تو وہ اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ اپنی امانتوں کا کچھ حصہ مرکزی بینک میں جمع کروائیں، لیکن پھر مرکزی بینک بھی اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوتا کہ مشکل وقت میں وہ غیر فہرستی بینک کی کوئی مدد کرے۔ تو غیر فہرستی بینک جو ہیں وہ زیادہ تر یہ کوآپریٹیو بینکس ہوتے ہیں۔ کوآپریٹیو بینکس جو ہیں وہ گاؤں کی سطح پر، ضلعی سطح پر کچھ لوگ مل کر، جیسے کاشتکار جو ہیں وہ مل کر ایک کوآپریٹیو بینک بنا لیں، آپس میں ہی سرمایہ جو ہے اکٹھا کر کے وہ بینک بنا لیں اور وہیں گاؤں کے لوگوں کی وہ اس میں بچتیں امانتوں کے طور پر رکھ لیں اور چھوٹے چھوٹے قرض جاری کر دیں، تو یہ غیر فہرستی بینک کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے صنعتی بینک۔ یہ بینک بھی تجارتی ہوتے ہیں مگر ان کے فرائض کو صنعتوں کی ترقی تک محدود کر دیا جاتا ہے، کہ یہ بینک بھی لوگوں کی امانتوں کو تو جمع کرتے ہیں لیکن قرض صرف صنعت کاروں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف صنعتی مراکز کو صنعت سے ریلیٹڈ لوگوں کو ہی قرض دیا جاتا ہے۔ ان کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ملک میں صنعتی ترقی کو فروغ دیں۔ یہ بینک صنعت کاروں کو چھوٹی، درمیانی اور طویل مدت کے لیے قرض دیتے ہیں، اور یہ قرضے ملکی کرنسی اور زر مبادلہ دونوں صورتوں میں ہوتے ہیں۔ زر مبادلہ کیا ہوتا ہے؟ جو غیر ملکی کرنسی ہوتی ہے، ڈالر، پاؤنڈ، یورو، یہ سب زر مبادلہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ قرضے ان کو پاکستانی کرنسی میں بھی دیتے ہیں، اور یعنی کسی بھی ملک کا جو صنعتی بینک ہوتا ہے وہ اپنی ملکی کرنسی میں بھی قرض دیتا ہے اور زر مبادلہ کی صورت میں بھی قرض دیتا ہے۔ تو پاکستان میں صنعتی ترقیاتی بینک اور پاکستان صنعتی قرضے اور سرمایہ کاری کی کارپوریشن صنعتی بینک ہے۔ اس کے بعد ہے زرعی بینک۔ یہ بینک زراعت کی ترقی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس بینک کا اولین مقصد یہ ہوتا ہے کہ زراعت پیشہ لوگوں کو درمیانی، چھوٹی اور لمبی مدت کے قرضے فراہم کرے تاکہ وہ کھاد، بیج، ادویات، ٹریکٹر، ٹیوب ویل، تھریشر اور دیگر آلات خرید کر زراعت کو جدید طریقوں پر استوار کر سکیں اور زراعت میں مشینی کاشت کے ذریعے پیداوار میں اضافہ کریں۔ یہ بینک کاشتکاروں کو آسان شرائط پر قرضے مہیا کرتا ہے اور انہیں ضروری مشورے بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی زرعی پیداوار میں اضافہ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں اس کا نام زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان ہے۔ اس کے بعد ہے زر مبادلہ کے بینک۔
یہ بینک عام طور پر زر مبادلہ کا کام کرتے ہیں۔ بین الاقوامی تجارت میں غیر ملکی ادائیوں میں یہ بینک کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں، چونکہ ان کے زیادہ تر لین دین زر مبادلہ کی صورت میں ہوتا ہے، اسی لیے انہیں زر مبادلہ کے بینک کہا جاتا ہے۔ مثلاً امریکن ایکسپریس، چارٹرڈ بینک، نیشنل اینڈ گریز لینڈ بینک وغیرہ یہ سب غیر ملکی بینک ہیں جو کہ زر مبادلہ کے بینک کہلاتے ہیں۔ اب جب ہم بین الاقوامی تجارت کرتے ہیں تو یعنی درآمدات کی صورت میں ہم زر مبادلہ کماتے ہیں، اور درآمدات کی صورت میں ہم زر مبادلہ کی ادائیگی کرتے ہیں، کیونکہ ہم دوسرے ملک سے چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، اور برآمدات کی صورت میں ہم زر مبادلہ کما رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ زر مبادلہ کا اب ہم جیسے پاکستان کا اگر کوئی تاجر ہے اور وہ دوسرے ملک سے کوئی چیز خرید رہا ہے اور اس کے پاس زر مبادلہ نہیں ہے، غیر ملکی کرنسی نہیں ہے، تو وہ ملکی کرنسی اس بینک میں دے کر اس بینک کے تھرو غیر ملکی کرنسی میں ادائیگی کروا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں بین الاقوامی تجارت کرنے والے لوگوں کی۔ اور پاکستان میں جتنے بھی یہ فہرستی بینک ہیں، جو تجارتی بینک ہیں، یہ بھی زر مبادلہ کا کام کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی اپنی ملکی کرنسی لے جا کر اسے غیر ملکی کرنسی میں کنورٹ کروا سکتے ہیں، اور غیر ملکی کرنسی ان کو دے کر اس کے بدلے ملکی کرنسی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بچت کا بینک۔ عام طور پر یہ ایسے بینک ہوتے ہیں جو لوگوں کی بچتوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ بینک خود کاروبار نہیں کرتے بلکہ لوگوں کی بچتوں کو جو امانتیں جمع کی ہوتی ہیں اس کو حکومت کو دے دیتے ہیں، اور حکومت اس سے سرمایہ کاری کر کے منافع کماتی ہے، اور اس منافع میں پھر لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے جنہوں نے بچت کے کھاتے کھلوائے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں ڈاک خانے اور قومی بچت کے مراکز اس قسم کے بینک ہیں جو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی رقومات کو یعنی 10 روپے سے بھی یا ایون 1-2 روپے سے بھی بچت اکاؤنٹ کھولے جا سکتے ہیں وہاں۔ امداد باہمی کے بینک، یہ بینک محکمہ امداد باہمی کے تحت کام کرتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ اپنی مدد آپ کے تحت اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جو کوآپریٹو بینکس ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی کہ کسی علاقے کے جو کاشتکار ہیں مل کر اگر ایک بینک بنا لیں تو کوآپریٹو بینک وہی امداد باہمی کا بینک کہلاتا ہے۔ تو اس میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سرمایہ کے ذریعے بینک کھولتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی امانتیں جمع کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قرض جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر غیر فہرستی بینک ہی ہوتے ہیں۔ اور لاسٹ ہے اس کی قسم رہن کے بینک۔ تو یہ ایسے بینک ہوتے ہیں جو لوگوں کی جائیداد مثلا زمین، مکانات، صنعتی مشینری اور دیگر قیمتی اشیاء کو بطور رہن رکھ کر انہیں قرض دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب تک قرض کی رقم واپس نہیں ملتی تو اسی جائیداد سے یہ آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ جیسے اگر کسی نے اپنا مکان جو ہے وہ گروی رکھا ہے، رہن میں رکھا ہے، تو اس کا کرایہ، زمین کی پیداوار جو رہن رکھی گئی ہو تو بینک کی آمدنی کا حصہ بنتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ جو غیر فہرستی بینک ہیں یہ اس قسم کا کاروبار کرتے ہیں، اور باقی جتنے بھی یہ تجارتی بینک ہیں جب یہ قرض دیتے ہیں تو اس کے بدلے کوئی چیز جو ہے، قیمتی چیز جو ہے وہ رہن رکھتے ہیں، جسے ہم گروی رکھوانا بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ضمانت کے طور پر ہم نے کوئی چیز رکھوائی، اس کے بدلے پھر ہم قرض لیتے ہیں، اور یہ اس لیے بینک کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض واپس نہ کر سکے تو اس چیز کو بیچ کر اس سے اپنا قرض واپس وصول سکتے ہیں۔ اس لیکچر میں آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی ایشو ہو تو آپ مجھ سے گروپ میں کوسچن پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔